بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام پبلک ٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ایک ایسی معتبر شخصیت موجود ہے جو زیب سجادہ حضرت سلطان باہو اور چیئرمین حضرت سلطان باہو ٹرسٹ یو کے ہیں، صاحبزادہ پیر فیاض الحسن قادری صاحب۔ ان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیر صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے۔ یقیناً پیر صاحب جو ہے وہ دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک زندگی عطا کی ہے اس میں دینی اور دنیاوی معاملات ہی دنیا اور آخرت میں کام آتی ہیں۔ اور آج بھی ہم اس پروگرام میں بات کریں گے خاص طور پر یو کے حوالے سے، یہاں پر جو مسلمانوں کو چیلنجز درپیش ہیں دین کے ساتھ ساتھ بھی۔ یقیناً یہاں پر اسلامو فوبیا اور فار رائٹس کے بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جو یہاں پر جو ایسڈ ہے، جو برٹش پاکستانی ایشین کمیونٹی جن کا ایسڈ ہے، جن کے جو مستقبل کے خواب لے کر یہاں پر آئے کہ اپنی اولاد کو پڑھانا سکھانا اور آگے بڑھانا ہے، ان کا مستقبل جو ہے کیسے محفوظ کیا جائے دین کی روشنی میں اور دنیاوی معاملات میں۔ چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر کلچرل جو شوق ہے، پھر معاملات ایسے ہیں، اس میں انسان کی زندگی کو آگے لے کر چلنا بھی ایک ہنر مندی ہے، ایک سکل ہے۔ تو کسی استاد کے بغیر یہ چیزیں جو ہیں وہ ممکن نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ زندگی میں ایک استاد دین کے حوالے سے بھی اور دنیاوی معاملات کے حوالے سے بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو شناخت ہے ایک یو کے اندر، اس حوالے سے ہم نے اپنی شناخت بنانی ہے، دوسری کمیونٹیز کو بتانا ہے کہ مسلمان جو ہے ایک بڑا پرامن، پیسفل اور محبت، بھائی چارے، اور جو ہمارا اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور اپنے ہمسائے کا ساتھ دینا، ان پر ہم نے بات کرنی ہے۔ بڑی ذمہ داریاں ہیں خاص طور پر یو کے اندر مسلمانوں کو۔ جناب صاحبزادہ پیر سلطان الحسن قادری صاحب، آپ سے یہ چند ایک جو میں نے سوالات بھی کیے ہیں، یقیناً آپ کی گہری نظر ہے ان سارے معاملات پر، لیکن اب وقت چینج ہو گئے ہیں، حالات چینج ہو گئے ہیں، یہاں پر حکومتیں چینج ہو رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بھی ہے کہ دنیاوی معاملات بھی چینج ہو رہے ہیں، اور دنیاوی معاملات جب چینج ہوتے ہیں تو دینی جو آپ کا ایک ٹیسٹ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس ساری جو پاکستانی تقریباً 2-2.5 ملین سے زائد جو کمیونٹی ہے یو کے میں، ان کا فیوچر جو ہمارا ایسٹ ہے، جو اثاثہ ہے، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان چیلنج سے نمٹنے کے لیے آپ کیا جو ہے مطالعہ آپ کا کیا بتاتا ہے، کس طرح سے نمٹا جائے گا چیلنجز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات میں انسان کو اپنی تخلیقات کا شاہکار قرار دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ آج پوری دنیا میں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو یہ انسانی عقل ہی ہے۔ ابھی تو اس کے کتنے گوشے بند ہیں، وہ کھلے ہی نہیں ہیں۔ تو اس بات کو اگر ہم بنیاد بناتے ہیں، اب عقل کا تعلق جو ہے وہ علم سے ہے، اور علم کی بنیاد اللہ کی ذات ہے۔ یعنی ہر قسم کے علوم جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں نا، اور اللہ کا یہ فرمان سنتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن جس کو اللہ نے ذکر قرار دیا ہے، یہ ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ بے شک۔ اب اللہ کی ذات تو احد ہے، واحد ہے۔ جب یہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم سے مراد اللہ نے اپنے ساتھ اپنے نبی کو بھی اور اس قرآن کے پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کو بھی شامل کر لیا۔ بے شک تو ساری کائنات کے جو علوم ہیں ان کا نچوڑ قرآن ہے، بے شک۔ اور قرآن کا نچوڑ سورۃ فاتحہ ہے۔ اگر ایک مسلمان صرف سورۃ فاتحہ کا ہی مطالعہ صحیح طریقے سے کر لے
تو اس کو دینی دنیاوی دونوں لحاظ سے زندگی گزارنے کا شعور آ شعور سکتا آ ہے. سکتا ہے. تو دین تو یہ ہے نا کہ آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں بے شک. اور دنیا یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رابطے میں ہیں. رابطے میں. سورۃ فاتح یہی میں سمجھاتی ہے. حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اب جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کے 3 نام آتے ہیں: اللہ، رحمان، رحیم، بے شک. اور یہیں سے برکات شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کو بھی اور مزید بیان فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ بسم اللہ کی با میں ہے. تو یہ با کا نور کیا ہے؟ اب پہلا حرف جو ہے وہ ہے الف، یا اس کو انگلش میں آپ اے بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح. دوسرا لفظ با ہے. واہ. با سے آپ یوں سمجھیں کہ اللہ سے جڑے ہوئے جتنے معاملات ہیں ان کا آغاز ہو جاتا ہے، جو لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں. اور حضرت سلطان باہو نے جو عارفوں کے بادشاہ بھی ہیں، بے شک. اور صرف آپ ولایت کی دنیا کے تاجدار نہیں ہیں بلکہ آپ نے عقل و شعور کی دنیا میں بہت بڑا کام کیا. لوگوں کے انٹلیکٹ کے مطابق انہوں نے لوگوں کے لیول پر آ کر بات کی ہے. ابھی قرآن کی اسی بات کو حضرت سلطان باہو نے بیان کیا: بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو. اور پھر چونکہ یہ فیضان اللہ کی بارگاہ سے جو منتقل ہوا ہے مخلوق کو، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا ہے. نال شفاعت، سرور عالم، چھٹسی عالم سارا. اب اگر آپ دینی دنیاوی کسی بھی لحاظ سے اس دھرتی پر رہ کر، میں اس کو یو کے کی بنیاد پر کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. یو کے کی زمین پر رہتے ہوئے اگر آپ صرف لوگوں تک سیرت رسول ہی پہنچا دیں بے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس آنے والا اگر کوئی دشمن بھی روتا ہوا آ جاتا تھا تو آپ اس کو بھی مسکراہٹیں عطا کر. سبحان اللہ. نو ڈاؤٹ. آج پوری دنیا میں جب بزنس ٹیکسز کی بات ہوتی ہے تو مسکراہٹیں اس میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں. بالکل صحیح. آپ کسی درجے کی، چاہے وہ ریسیپشن ہے، چاہے آپ کا ہے اپنا کنسلٹیشن کا سیٹ اپ ہے، جہاں مسکراہٹ ہوگی وہاں نجات اور کامیابی ہوگی. اور ذرا سا چہرے پہ مسکراہٹ کی بجائے کراہیت ہوگی اور سختی ہوگی تو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا، سننے والا ایزی نہیں ہوگا. تو یہ بنیادی بات ہے کہ ہم نے اگر اس ملک کے اندر رہتے ہوئے، اس دھرتی پر رہتے ہوئے اور اس ویسٹ کی دنیا میں رہتے ہوئے، جہاں آ کر سورج ڈوب جاتا ہے، حالانکہ سورج تو مشرق میں بھی ڈوبتا ہے لیکن ڈوبتا مغرب کی طرف ہے. مغرب کی طرف. اور کمال یہ ہے کہ سورج چڑھتا ہر جگہ پہ ہے، مغرب میں بھی چڑھتا ہے لیکن اتنا دیر سے چڑھتا ہے کہ لوگوں کو اس وقت تک اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں، اس لیے لوگوں کو مشرق کی نظر آتا ہے کہ وہاں سے سورج چڑھ رہا ہے. چڑھ رہا. سو اٹ اسٹارٹس فرام ایسٹ، فار ایسٹ، چاہے وہ نیوزی لینڈ ہے، چاہے وہ آسٹریلیا ہے، چاہے فجی جزائر ہیں، چاہے اس سے بھی آگے جو جزائر ہیں. تو ایسے لگتا ہے جیسے مشرق سے جو شروعات ہو رہی ہیں اس کا فیض جو ہے وہ مغرب تک پہنچ رہا ہے. اور آج سے چند سو سال پہلے جب ابھی مغرب والے سوئے ہوئے تھے، مشرق سے بڑے بڑے مسلم سکالرز اٹھے اٹھے. بے شک. اور انہوں نے دنیا کو سائنس کا راستہ دکھایا، دنیا کو ٹیکنالوجی کا راستہ دکھایا، دنیا کو سکون کا راستہ دکھایا، دنیا کو محبت کا راستہ سکھایا. یہ جتنے ہمارے اولیاء کاملین ہیں جی جی. یہ بھی حضور کی سیرت کا ایک خوبصورت مظہر تھے. یعنی آپ جتنے بھی اللہ والوں کی حیات طیبہ پڑھ لیں، وہ غریب پروری کر رہے ہیں، یتیم ایسے ہی. پروری کر رہے ہیں، بالکل ایسے. مشکل کشائی کر رہے ہیں، حاجت روائی کر رہے ہیں، جی جی. وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کے سروں پہ دست شفقت رکھ رہے ہیں، روتے ہوئے کو ہنسا رہے ہیں. تو اگر آپ نے اس دھرتی پر رہنا ہے، ویسٹ میں رہنا ہے، تو یہاں تو آ کر ہر چیز ڈوب جاتی ہے. تو آپ نے اگر یہ اپنے ذہن میں رکھ لیا کہ ہم نے ڈوبتے ہوئوں کو بھی بچانا ہے. بچانا ہے،
آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، آپ نے محبت کرنی ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی برے انداز میں برے الفاظ کے ساتھ بھی بات کرتا ہے تو آپ کا لہجہ نہیں خراب ہونا چاہیے، آپ کی محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے. اچھا پیر صاحب، بڑی اچھا آپ نے یہ میسیج دیا ہے. ایک تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ آپ کے لہجے میں، آپ کے انداز میں، آپ کے اخلاق میں، یہ ہمیں اسلام بھی یہی درس دیتا ہے. لیکن اس وقت پیر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ لنڈن میں مسجد کے باہر نمازی جا رہا تھا، اس کے اوپر ایک یہاں پر سفید فام نے اٹیک کیا، اس کو ہیٹ کرائم دیا گیا. پھر اس کے بعد بولٹن میں ایک امام مسجد تھے، ان کے گھر پر جو ہے وہ جو فائر بم جو ہوتا ہے اس سے اٹیک کیا گیا. لیکن مجرم پکڑا گیا، اس نے کہا جی کہ میں کسی اور ٹارگٹ پہ آیا تھا، بلکہ وہ پکڑا گیا. اسی طرح پھر بولٹن کے اندر ہی زکریہ مسجد سے ایک ڈیوائس باہر سے پکڑی گئی. پھر پچھلے دنوں آپ کے علم میں ہوگا مانچسٹر کی مرضی جامع مسجد وکٹوریہ پارک سے 2 شخص جو تھے وہ آئے اور ان کو بھی کچھ ایسی چیزیں ان سے ملی، تیز دھار آلے، ان کو پکڑ لیا گیا، چارج کر لیا گیا. تو پھر بہت سارے واقعات جو ہیں یہاں پر ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اور ہیٹ کرائم ان کو یہ یہاں کی گورنمنٹ دیتی ہے. تو ایک تو ان واقعات سے نمٹنے کے لیے ہمیں سیفٹی میجر گورنمنٹ نے، آپ نے دیکھا ہوگا، ملینز اینڈ ملینز پاؤنڈ جو ہے وہ مساجد کی سیکیورٹی پہ خرچ کیا ہے، لیکن وہ مسئلے کا حل نہیں بنا. لیکن اب جو موجودہ آپ دیکھیں ریفارم، مسلمانوں کے خلاف جو نفرت بڑھ رہی ہے، ریفارم پارٹی اور دوسری جو پارٹیاں ہیں، پھر اس کے بعد ایوری ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مانچسٹر سٹی سینٹر جو فار رائٹ ہے، نسل پرست ہیں، مسلمانوں کے خلاف، ان کے مقابلے میں بھی لوگ آتے ہیں کہ ان کو جو ہے ٹیکل کرنے کے لیے کہ یہ برطانوی معاشرہ بڑا ہی خوبصورت معاشرہ ہے، یہاں پر تمام رنگ نسل و مذہب کو مکمل آزادی حاصل ہے. لیکن اس کے باوجود حالات جو ہیں بہت زیادہ ٹف ہیں. ایک تو ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اور جو کمائی ہے، جو شخص ہے، پیسہ اس ملک میں آپ کو پتہ ہے کسی کو کمی نہیں ہے، ہر شخص کو پیسہ ملتا ہے، ویلفیئر کا نظام ہے، کوئی جاب ہے، ہر چیز ہے، لینڈ آف اپرچونٹی ہے. لیکن جو آپ کی اصل کمائی ہے وہ آپ کی اولاد ہے. تو اب چیتا محل میں کل ایک ایسا واقعہ جو انٹرنیشنل میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے کہ بیٹے نے باپ کو چھریوں کے وار کر کے شدید آئی سی یو میں بچا دیا، زخمی حالت، جان آخری دم تک جو ہے اس کی بچی. کل یہ چیتا محل میں واقعہ ہوا ہے، آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا پہ. یہ ایک بہت خوفناک بات، ہلا دینے والی ہے. پھر جیل سارے معاملات. تو اس کو پیر صاحب آپ دنیاوی طور پر کیسے دیکھ رہے ہیں، کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ پیرنٹس کی، نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب جو کچھ یہ بیانات آپ فرما رہے ہیں، جی اس کو ٹیکل کرنے کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے. پیرنٹس کو، جو بھی سوسائٹی ہماری پوری ہے نا، جی خاص کر ینگسٹرز کو، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے جو ڈیسیژن میکرز ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، 30 35 40 50 سال کے مرد ہیں، جی ٹھیک ہے، سب سے بڑی رسپانسبلٹی ان کی ہے. جو 15 سے 20 سال کا نوجوان ہے نا، وہ شاید ابھی ان باتوں کو سمجھ نہیں پائے گا، سمجھ نہیں پائے گا 100%. اور وہ ذمہ داری بھی نہیں لے گا. اب جو 60 پلس ہمارے لوگ ہیں، وہ بیماریوں کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے، ویسے بھی اپنے آپ کو ریٹائر سمجھنے کے بعد وہ اس جدوجہد سے باہر چلے گئے ہیں. البتہ ہمارے پاس جو یہ طبقہ ہے نا، جو پڑھے لکھے بھی ہیں، جو آرگنائز ہو بھی سکتے ہیں، جن کو اب ظاہر ہے جن کے بچے 15 سے 20 سال کے ہو گئے ہیں، 10 سال سے بچہ جوان ہونا یہاں جلدی، بلکہ اب جوان ہونا شروع ہو. 12 سال کے بعد اب ان بچوں کو، اور جو ہمارے 60 پلس والے لوگ ہیں، ان کو ہم نے ڈیل کرنے کے لیے جو طریقہ رکھنا ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. وہ صرف ہمارے رسول کے پاس ہے. حضور کی سیرت جو ہے، اب آپ اگر اس پر غور فرمائیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ تم اپنے والدین کو عزت دو. اب یہ اگر آج کا 40 سال یا 35 سال کا نوجوان جو ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کو سرو کر رہا ہوگا تو ان بچوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو کہ کیسے تم نے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں، کہ کیسے تم نے ہمیں سرو کرنا ہے.
تو یہ ایک پروسیس ہے جو پریکٹس ہے، اس کو پریکٹیکلی کرنا پڑے گا، اس کو کیے بغیر کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. ماں باپ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے بڑے نیک ہوں، نمازی ہوں، قرآن پڑھیں. خود بھی ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہم بچوں سے پڑھواتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک پریکٹیکل لائف، اسلام ہے ہی پریکٹس کا نام. بالکل صحیح. اسلام کلمے سے لے کر نماز تک، نماز سے لے کر روزوں تک، روزوں سے لے کر حج تک، پورا اسلام ہی پریکٹس ہے اور یہ پریکٹیکل فارم میں ہے. تو جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے آپ اپنے نوجوانوں کو اچھا مسلمان نہیں بنا سکیں گے اور پھر ان سے کوئی توقع بھی نہیں رکھ سکیں گے. ہم نے اس پر تھوڑا سا ایک ایکسرسائز کی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے برکت ہو جاتی ہے، بلیسنگز آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم چند منٹ کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر درود کا ورد کر لیں، کلمے کا ورد کر، درود پڑھتے پڑھتے عادت بن جائے تو وہ رات آ جائے، ہم سو جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. ماشاء اللہ. اسی طرح کلمہ پڑھتے پڑھتے اگر آپ کو کلمے کی پریکٹس اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جائیں تو یہی کلمہ جب آپ قیامت کے دن پیش ہوں گے تو یہی کلمہ آپ کی سفارش کرے گا اور آپ کو بغیر حساب و کتاب کے without any accountability you will be sent to Jannah without any accountability، کوئی حساب نہیں ہے. اب اسی طرح آپ جو اللہ کے مقدس نام ہے اسماء الحسنہ، قرآن نے اللہ کے ناموں کو اس اسماء حسنہ کہا ہے، یعنی کوئی کسی نام میں کمی ہے ہی نہیں. اب اس کو ایک اور انداز میں ہم لیتے ہیں. جب ہمارے ہاں چونکہ جو ہمارا پاکستانی کلچر ہے یا انڈین کلچر ہے یا عربی کلچر ہے، ہم ہر بات شاؤٹنگ کے ساتھ سمجھاتے ہیں، ہر بات ناراضگی کے ساتھ سمجھاتے ہیں. یعنی نیگیٹیوٹی دیکھ کر بچوں کے اندر بھی وہی نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی. ہم بچوں کو تو وقت کا ولی بنانا چاہتے ہیں لیکن خود شیطان سے بھی بڑھ کر ہم اس میں پیسہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے چونکہ سسٹم یہاں پہ ایسا ہے کہ مثلا بہت زیادہ لوگ یہاں پہ ٹیکسی ٹریڈ سے ہیں یا ریسٹورنٹ کے ٹریڈ میں ہیں یا دیگر ایسے ٹریڈز کے اندر ہیں. جس وقت بچے گھر میں ہوتے ہیں ماں باپ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی رزق کے لیے جو ہے وہ باہر ہوتے ہیں. جب وہ بچے گھر میں آتے ہیں تو پیرنٹس جو ہے وہ مثلا اس طرح کا بھی ٹائمنگ کا بہت بڑا ایک ہے. جب نہیں آپ دیکھیں آپ کو آرگنائز کرنا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس دریائے ابلیسیت میں بہتے جا رہے ہیں اور آپ بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا. آپ کو آرگنائز ہونا ہوگا. ہر چیز کا ہم نے ٹائم فریم بنایا ہوا ہے نا، سونے کا بھی ٹائم بنایا ہوا ہے، کھانے کا بھی بنایا ہوا ہے، کام کرنے کا بھی بنایا ہوا ہے. اگر ہم وہ کیا اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا ٹائم جو ہم اوور ٹائم کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے. تو بچوں کو بھی ہمیں اسی لیول پر دیکھنا ہوگا. So we need to organize ourselves. بڑی اچھی بات کی. مغرب میں مسلمانوں کا فیوچر اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح میں نے کہا کہ بہت زیادہ حالات جو ہیں فیوچر میں کافی مشکل ہیں. ہمیں اپنے رویے بدلنے پڑیں گے. The system which we have adopted today، جس پروسیس سے ہم گزرے ہیں، نہ یہ اسلام کی نمائندگی ہے نہ یہ پاکستان کی نمائندگی ہے. ہمیں اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا ہوگا. ہمیں اپنے مسلمان کمیونٹی کو یا خاص آپ طبقے کو سمجھتے ہیں کہ جو علماء کرام کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے یو کے میں خاص طور پہ، اور ان کے رول پہ آپ بات کریں گے. پھر چونکہ اس میں دو تین چیزیں سوالات پھر یہ اٹھتے ہیں کہ جب ہم عید سیلیبریٹ کرتے ہیں بچے یہاں پر دیکھتے ہیں، دوسری کمیونٹی دیکھتی ہے کہ یار یہ ایک دن کوئی یونٹی نہیں ہے ان کے اندر، ایک دن ایک مسجد عید منا رہی ہے، دوسرے دن دوسری مسجد عید منا رہی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے یو کے میں. اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ قدرت کا نظام ہے. سورج آج کل سورج جو چڑھتا ہے وہ تقریباً 5 بج کر پر چڑھ رہا ہے، لیکن ایک 2 منٹ کی کمی بیشی سے 4 مہینے کے بعد یہی سورج جو ہے وہ 7 بجے طلوع ہو رہا ہوگا. یہ جو سٹیبلٹی نہیں ہے قدرت کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں، ابھی یا تو اتنی سردی ہو جائے گی کہ آپ کو ہیٹنگ چاہیے ہوگی یا اتنی گرمی ہو جائے گی کہ آپ کو کولنگ سسٹم چاہیے ہوگا. اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ قدرت کا یہ نظام ہے، ہم نے اس کو نہیں چینج کرنا، ہم نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹائم فریم جو بھی بنتا ہے نا جی،
عیدین کا. اور میں ویسے اس چونکہ یہ بھی ایک چاند جو چڑھنا ہے اپنے ٹائم پر چڑھنا ہے. صحیح. اب ہم جو ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے نا وہ سعودیہ کے چاند کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ اور ہے, یہاں کا مسئلہ اور ہے. اب ہمارے اندر ایک اور طبقہ ہے جو انڈیا کے حوالے سے, جو ہمارے علماء نے انڈیا کے حوالے سے باتیں کی ان کو ہم یہاں لانا چاہتے ہیں. لیکن ذاتی طور پر چونکہ سعودیہ کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں, جی جی, چونکہ سعودیہ نے اپنے طریقے کو چھوڑنا نہیں ہے تو جو ان کے ساتھ جڑے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. چاہے یہاں مسئلے پر نظر بھی آ جائے چاند کہ آج نہیں چڑھے گا یا آج چڑھے گا, تو جو لوگ ادھر جڑے ہیں وہ اس کے مطابق کریں گے. اب بات یہ ہے, یہ جو ایشو ہے میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ ہمیں بڑے وہ فائدے کے لیے اگر کسی وجہ سے اپنے طریقہ کار کو چینج بھی کرنا پڑے اور ہم چاند کو کسی ایک دن کے لیے اپنے اندر فکس کر لیں تو میرا خیال ہے وہ حرج نہیں ہے. چونکہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ قوم اکٹھی ہو جائے, بچے ڈسٹرب نہ ہوں, فیملیز ڈسٹرب نہ ہوں. اس گھر میں ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے, دوسرا بندہ عید منا رہا ہے, ایک گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ ہے جو یہ بحث ہے اور یہ جو گفتگو ہے یہ صرف الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. اس کے لیے لوگوں کو مل بیٹھنا ہوگا اور لوگوں میں ایک ایسی مشترکہ چیز لانی ہوگی کہ بھئی ہم اس وجہ سے اس بات پر متفق ہوئے ہیں اور یہ جو ریزنز ہیں ان کو بنیاد بنا کر ہم اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ لوگ چاند اس طرح چڑھے گا. اچھا پیر صاحب, یقیناً بڑی اچھی آپ باتیں لے کے چل رہے ہیں. اب ہم آئیں گے اس طرف. ایک تو آپ نے چیلنجز کی بھی ہم نے بات کر لی ہے, یو کے میں مغرب کی بھی ہم بات کر لی, لیکن انٹرنیشنل جو ہے معاملات وہ بھی مسلمانوں پر بڑے اثر انداز ہو رہے ہیں, نیشنل اور انٹرنیشنل. نیشنل کی جب ہم بات کرتے ہیں یو کے ساتھ, ہم چونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے, آزاد کشمیر سے ہے, پھر اسی طرح دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی مسلمان ممالک ہم ایران کے ہمسایہ ہیں. پھر ان کی پالیسیز غزہ فلسطین میں آپ نے دیکھا کہ پاس میں جو یہاں کی حکومت کی پالیسیز تھی, نوجوان اور حکومت کو انہوں نے پھر جواب بھی دیا. یہاں کے وزیر اعظم کو چھٹی بھی ہوئی, وہ اس میں بڑا ہے جو ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ غزہ فلسطین کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو گرین پارٹی تھی انہوں نے کافی مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کی, ورکر پارٹی نے ہمدردیاں حاصل کی, دیگر لوگوں نے, اور سر کی اسٹامبل کو جانا پڑا, اس میں بھی انٹرنیشنل مسلمانوں کا فیکٹر انوالو تھا. اب چونکہ معاملات ایسے ہیں انٹرنیشنلی بھی جس کا افیکٹ جو ہے وہ یہاں پر مسلمانوں پر پڑتا ہے. ایران کے ساتھ معاملات ان کے چل رہے ہیں. پھر پاکستان میں کشمیر کی آپ کے سامنے, آزاد کشمیر کی 1 ملین سے زیادہ کشمیری یو کے میں رہتے ہیں, تو وہ بھی بیچارے پریشان دکھائی دیتے ہیں. یہ دنیاوی چیزیں ہیں, معاملات ہیں ایسے. تو پھر آپ جو ہے بہت دینی معاملات کی گہری نظر رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو ان مسائل کا حل کیا سمجھتے ہیں؟ کس طرح سے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ جس طرح اسلام کا میسیج ہے, صبر اور محبت کے ساتھ جو ہے مذاکرات کے ساتھ جو ہے مسئلے کا حل کیا جائے؟ ہم جو مسلمان ہیں ہمارا ایک پرابلم ہے, جی, ہم ان باتوں کو بھی اسلام قرار دے دیتے ہیں جو اسلام ہوتی نہیں ہے. اب جب ہمارے لوگ پاکستان میں آئے تو وہاں کا جو کلچر تھا, انڈیا کا جو کلچر تھا, جی, اس کی آمیزش بھی ہوئی, اور جو اسلام کی شکل ہمارے سامنے آئی اس میں لوکل کلچر کے بھی کافی اثرات ہیں. جب ہم افغانستان میں پہنچے تو وہاں کا آپ کو پتہ ہے ایک علیحدہ کلچر ہے, ایران میں آئے تو اس کا ایک علیحدہ کلچر ہے. ہمیں یہاں برٹش میں بہت سارے لوگ جو برٹش میں آ کے رہے ہیں انہوں نے برٹش کے مطابق اپنے آپ کو سیٹل کرنے کی بڑی کوشش کی ہے, لیکن پھر بھی ہمارے اندر جو اسلامائزیشن کا حسن ہے وہ کہیں نہ کہیں سے نظر آ جاتا ہے. اب یہاں کتنے لوگ ہیں آپ کے جو لیڈر ٹائپ لوگ بھی ہیں, جی, جی, جب وہ یہاں کی لوکل کمیونٹیز کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں تو بہت سارے ایسے کام بھی وہ کر لیتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. صحیح. اب جو نہیں کرتے ایسے کام وہ اپنی جگہ پر
ان لوگوں پر تان و تشنیع کرتے ہیں، دیکھو جی یہ وہاں جاتے ہیں تو ان جیسے ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بہت ساری وہ چیزیں جو یہاں کے کلچر میں ہیں، جو اسلامی اگرچہ نہیں ہیں لیکن اسلام سے ٹکراتی بھی نہیں ہے. جیسے لباس ہے آپ کا، جیسے لائف سٹائل ہے آپ کا، گھروں کا رہن سہن ہے. جی جی اب سکول ہیں، کالج، اب سکول میں اور کالج میں جب بچے بچیاں جاتے ہیں ڈیفرنٹ اس کا ماحول ہوتا ہے، جی جی گھر میں ڈیفرنٹ ماحول ہوتا ہے. تو ہمیں کچھ چیزیں جو لوکل کلچر میں ہیں، اسلامی تو نہیں ہے لیکن ان کو ہم غیر اسلامی بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ اسلام سے ٹکراتی نہیں ہیں. ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں ان کا ٹکراؤ اسلام سے ہوتا ہے، وہاں ہمیں رائٹ ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن جو چیزیں اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوکل کلچر سے وہ چیزیں لے لینی چاہیے. اور جہاں تک یہاں ایکسٹریمزم کا تعلق ہے، جی چونکہ یہاں بھی کمیونٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ذہنی طور پر صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں بلکہ پوری انسانیت کے خلاف ہیں. جب اس ملک سے نان برٹش پیپل باہر جانے کی بات کسی میچورٹی پر پہنچتی ہے تو صرف پاکستانی تو نہیں جائیں گے نا، انڈین بھی جائیں گے. صحیح صحیح. صرف انڈین نہیں جائیں گے، یہ مسلمانوں کی ابھی آج بلیکس بھی جائیں گے، جی جی. بلیکس بھی جائیں گے، آج کا بیان کرسچن جو بھی ہے، جائیں گے. آج جو ریفارم پارٹی بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اس کے لیڈر نے آج بیان دیا ہے کہ اگر مسلمان اس معاشرے میں انٹیگریٹ نہیں کریں گے ہم ان کو ان کے ملکوں میں ڈیپورٹ کر دیں گے. اور اس طرح کے اب قوانین بن بھی رہے یہ ہیں. ویسے یہ چیزیں میں نے اس کا بڑا جائزہ لیا ہے. جی جی دیٹ از ناٹ پاسبل. ایک بندے کا کہنا، 10 بندوں کا کہنا، 100 بندوں کا کہنا، 1000 بندوں کا کہنا اور ہے. میجارٹی جو لوگوں کی ہے یہاں برٹش جو لوگ ہیں جی جی ان کی میجارٹی اس بات کے حق میں نہیں ہے. بالکل صحیح. دیکھیں یہ عرب کنٹریز کے اندر سے جب پاکستانیوں کو یا جن کو فارنر کہتے ہیں، جو بھی چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ ہندو ہے، ان کو ایک دفعہ انہوں نے کافی نکالنے کی کوشش کی تو بلڈنگیں خالی ہو گئیں، کام لوگوں کے رک گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہیں اور آپ کی پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس ملک کو سرو کر رہے ہیں، آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور اس دور کی جو جدید ترین ٹیکنالوجیز ہیں ان سے ہم آگے ہونا چاہیے. ہمیں یہ پروو کر دینا چاہیے کہ ہمارے بچے اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اس کانٹیننٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جو بھی نان مسلمز آپ کا رویہ دیکھیں گے، آپ کا طریقہ دیکھیں گے، آپ کا عمل دیکھیں گے تو وہ ضرور اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ یہ بھی یقیناً ابھی ہو بھی رہا ہے. اور پاس میں بھی ہم نے دیکھیں کہ مسلمانوں کی قربانیاں صرف نہ صرف دوسری جنگ عظیم میں بلکہ برطانیہ UK کو بنانے میں ان کی آپ جتنی بھی یہ ریلوے کا نظام ہے، انڈر گراؤنڈز ہیں، وہ مسلمانوں نے بڑی خدمات دی ہیں. اس میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں کبھی نیگیٹو نہیں ہونا ہے، کسی بھی رویے کو ہم نے چیلنج نہیں کرنا. دیکھیں ہمارا ملک نہیں ہے، اگرچہ یہاں ہمیں حقوق مل چکے ہیں لیکن جو الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے حقوق کسی وقت معطل ہو سکتے ہیں. ابھی قانون بھی بن گیا. بیفور دیٹ آپ نے اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ایجوکیشن میں لے جانا ہے، ایسی پوزیشن پر لے جانا ہے کہ جب کوئی ڈیسیژن میکنگ ہو تو آپ کے بچے جو ہے نا وہ ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوں. بالکل. اب یہ صاحب یہ یہاں پہ قوانین جس طرح بن رہے ہیں، جیلوں میں دیکھیں بہت زیادہ تعداد میں ایشین کمیونٹی کے لوگ ملیں گے، لیکن اب جو نیا قانون انہوں نے ترمیم کی ہے 1971 امیگریشن ایکٹ میں اور دوسرے تیسرے جو قوانین چینج ہوئے کہ جو 12 مہینے کی سسپینڈڈ سینٹینس بھی ہوگی، اس شخص کو بھی کریمنل تصور کیا جائے گا اور اس کو اس کے ملک میں بھیجا جائے گا. اب ایک بات آپ غور فرمائیں، جس وجہ سے ہمارے لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں کیا وہ اسلام ہے؟ نہیں ہے. نہیں. تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات کرنی پڑے گی کہ ہمیں اسلام کے نام پر جو لوگ داغ لگا رہے ہیں، چاہے وہ اس ملک میں رہیں یا نہ رہیں،
یہ بڑی اہم بات میں بھی کر رہا ہوں. جی جی ہمیں ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. وہ کرمنلز ہیں. وہ جو کرمنل ہے دنیا میں کہیں بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. پاکستان میں بھی جائے گا تو پاکستان میں بھی جیل میں ہی رہے گا. صحیح. پر بات یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کرائم سے بچانے کی کوشش کریں. صحیح. یہاں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہم قریب ہوں. کتنے پاکستانی اور ایشین لوگ ہیں جو پولیس میں سرو بھی کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو بیک اپ کرنا چاہیے. اور ماشاءاللہ اس سلسلے میں ڈی ایم بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے اور میں ہر طرح کا تعاون بھی کروں گا انشاءاللہ. ہم اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ ایک پورا پلان بنائیں گے. ایک کمیٹی تشکیل دیں گے جس پر باقاعدہ کام شروع کریں اور علماء سے پھر ہم میٹنگز کریں گے. علماء کے کنونشن رکھیں گے اور یہ آن سیٹلائٹ ایک باقاعدہ پلان کے تحت لوگوں کی جو برین سٹارمنگ ہے وہ ہم کریں گے کہ بھائی جو حالات اب بن گئے ہیں آج سے 20 سال پہلے وہ باتیں نہیں تھیں. اب جو پارٹیاں نئی آ گئی ہیں, اب جو تقاضے ہو رہے ہیں, جب ڈیمانڈیں بن رہی ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں. تو آپ نے پروو کرنا ہے کہ یہ غلط سوچ رہے ہیں, ہم ٹھیک لوگ ہیں اور ہمیں اپنے بچوں کو کرائم سے بھی بچانا ہوگا اور ہمیں نیگیٹیوٹی سے بھی بچانا ہوگا اور ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہوگا. اور جب میں ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں تو اس میں قرآن کی ایجوکیشن تو سر فہرست ہے, لیکن جو لوکل ایٹیکیٹس ہیں وہ بھی ہمیں سیکھنے چاہیے اور ہمیں یہاں کے کلچر کو بھی سیکھنا چاہیے, جاننا چاہیے کہ اگر اسلام سے ٹکراؤ نہیں ہے. اگر آپ سوٹڈ بوٹے ہیں تو کوئی اسلام کہتا ہے کہ کیوں ہیں, آپ نہیں کہتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے, اس پر ہمیں ایک بہت بڑی کنسلٹیشن کرنی ہوگی, ایک علماء کا بورڈ بنانا ہوگا, ایک جو صاحب شعور لوگ ہیں ان کو بٹھانا ہوگا, یہ 2-4 کمیٹیاں بنانی ہوگی جو پرماننٹ کچھ ریسرچ سکالرز کو ہمیں کرنا ہوگا, لینا ہوگا اپنے اس پہ لیول پر اور ان سے ایک کنسلٹیشن جاری, ریسرچ کا ایک نظام بنانا چاہیے کہ اس کلچر کو کیسے ہم ثابت کریں کہ یہ کلچر غیر اسلامی نہیں ہے. جو غیر اسلامی باتیں ان کو چھوڑ کر جو اسلامی چیزوں سے ٹکراؤ نہیں کرتے ہمیں ان کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے. بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا. ہمارے ساتھ آپ نے باتیں سنی صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری صاحب جو کہ زیب سجادہ نشین ہے حضرت سلطان باہو کے اور چیئرمین ہے UK میں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے. اور دینی اور دنیاوی معاملات پر ہم نے بڑی ایک گہرائی کے ساتھ مطالعے کے ساتھ پیر صاحب نے بات چیت کی ہے. یقیناً ہمیں جو یہ پیر صاحب نے باتیں کی ہیں اس پر توجہ کی ضرورت ہے. ہمیں یہ بڑا گہرائی کے ساتھ سمجھ کے ساتھ اس کو دیکھنا ہوگا, پرکھنا ہوگا اور اپنی جو مستقبل کے معمار ہیں ان کو بچانا ہوگا. تو جو چیلنجز ہیں ان کو بھی ایسے ہی ہم نے دیکھنا ہے. جیسے پیر صاحب نے کہا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑی ایک مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر ہم جو ہیں وہ تمام وہ جو معاملات ہیں مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. میں پیر صاحب اگین آپ کا تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ خصوصی طور پر تشریف لائیں اور انشاءاللہ دوبارہ پھر جب آپ پاکستان سے واپس آئیں آخر میں دعا بھی کرتے ہیں جو ہمارے ملک لیاقت صاحب کے عزیز بھتیجے ہیں بھتیجے ندیم ملک صاحب بیرسٹر ندیم ملک صاحب کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور آج کی دعا میں ہم 50 ملین درود پاک برکت کے لیے شامل کر رہے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا تیرے نبی کے درود و سلام کا صدقہ ندیم ملک صاحب کو صحت کلی عطا فرما. اور ملک لیاقت علی صاحب کے جو خدمات ہیں اس میں میڈیا میں اور جس طرح انہوں نے میڈیا ہاؤس کھڑا کیا اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. ان کی پوری فیملی جو عاشقان رسول کی فیملی اللہ تعالیٰ اور ان کا پورا یہ نیٹ ورک جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.